قرآن مجید سے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق، یہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اس کامیابی کا سبب ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی اگر کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے تو یہی اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے حامد محسن صاحب نے جو استقبالی تقریر پڑھی، طبیعت بڑی متاثر ہوئی۔ اس میں انہوں نے جو پوائنٹ پڑھے کہ پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، ہر ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اس محفل کو نشستن و گفتن و برخاستن تک محدود نہ رکھیں کہ اس مجلس میں بیٹھے جمع ہوئے بول کے چلے گئے، بلکہ یہ کوشش کریں کہ یہاں سے آپ لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے چلیں۔ میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، جیسا کہ حامد صاحب نے کہا کہ ہر مسجد میں یا بڑی مسجد میں قرآن گھر قائم کریں، میں سب سے پہلے جامع مسجد میں قرآن گھر قائم کروں گا۔ قرآن جو سب کے لیے آیا، ہم نے سمجھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے، کتنی بڑی غلط فہمی، اس سے زیادہ عظیم شان کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ خدا کا پیغام خدا کے بندوں کے لیے آیا اور آتا رہا ہے۔ قرآن اس سلسلے کی آخری کڑی، لیکن یہ غلط فہمی کسی اور کو نہیں، اس کے ماننے والوں کو ہے، اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو صرف اپنا قرآن سمجھا اور صرف مسلمانوں کے لیے سمجھا۔ اس سے بڑی عظیم شان کوئی غلط فہمی، اس سے بڑی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کو امن کا سندیش اور اللہ کا شکر سکھانے میں کامیاب ہونے کا سمے بہت اچھا نزدیک ہے۔ اس کے لیے ہم دونوں مل کر بہت قدم اور زیادہ سفر کرنا ہوگا۔ یہ دل سے دل تک، یہ ابھی ہم کو امریکہ اور چندر دور نہیں ہے، پرنتو پڑوسیوں کا دل بہت زیادہ دور ہے۔ اس دور کو مٹانے کے لیے، دل سے دل ملانے کے لیے ہمارا جو پریتن چلنے والا ہے اس کو اللہ کا منظوری آوشک ہے۔ قرض ہے، ایک فریضہ ہے جو امت پر عائد ہوتا ہے، اور جب تک دنیا کے تمام انسانوں تک قرآن پاک کی تعلیمات نہیں پہنچا دی جائے گی، یہ قرض ادا نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے کہ آپ کا انتخاب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں آپ کو لگا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کام ہے جس سے خدا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اسی کے لیے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے۔ آخری نبی کی بعثت اصلاً اسی کام کے لیے، یعنی اللہ کی کتاب سے انسانوں کو واقف کرانا۔
جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلامی دعوت اس قرآن کے ذریعے پہنچا. آج مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سلام سینٹر کو جو اخبارات میں پڑھتا تھا اور لوگوں سے سنتا تھا، اس کو آج میں اپنے چشمے ظاہری سے اپنی نگاہوں سے میں نے دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک دین کے مرکز اور دین کے قلعہ میں آ چکا ہوں. دعوت دینے کے لیے سرکار مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کون آتا ہے اس کا انتظار نہ کرے، بلکہ ہم کو کس کے پاس جانا ہے یہ فیصلہ لیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ آ کر قرآن شریف لینا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو گویا آپ نے ان کے اندر کی فطرت کو جگا دیا. ان کا نیچر جو ہے وہ اسلام ہے، ان کی ہیبٹ جو ہے وہ ان کا اپنا جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ان کی ہیبٹ ہے. ہیبٹ کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ان کے نیچر کو جو سو گیا تھا اس کو آپ نے بیدار کیا ہے تو وہ آپ کے قریب آئے ہیں. اور یہ کام بلا لحاظ مسلک ہر طبقے کو اس کام میں آگے بڑھنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ مت دیکھیں کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے. تو ہم نے یہ سینٹر تعمیر کرنے کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خیال آیا کہ کیوں نہ غیر مسلموں میں قرآن پیش کریں. پھر جتنے بھی جماعتیں ہیں پورے ہندوستان بھر کی، ان کا طریقہ کار کس طرح سے غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں، تو اس طریقہ کار کو ہم نے اسٹڈی کیا. پھر ساری امریکہ میں اور یورپ میں بھی جتنے بھی تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں، وہ غیر مسلموں میں کس طرح کام کرتے ہیں، وہ بھی اس کو اسٹڈی کیے. پھر ہم نے سوچا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، بڑے پیمانے پر معلوم کرائیں کہ قرآن جو ہے آپ کی زبانوں میں موجود ہے، ان تمام زبانوں میں موجود ہے. اس کو یہ کرنے کے لیے تمام اخبارات میں ایڈورٹائزمنٹ دیے. اس میں عنوان تھا کہ کیا آپ قرآن پڑھنا چاہیں. تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی. تو اس میں سینکڑوں انکوائریز آئے. مولانا یہاں بنگلور کا پاپولیشن جو ہے 80 لاکھ سے زائد ہے. اس میں 20 لاکھ مسلمس ہیں اور 60 لاکھ سے زائد غیر مسلم بستے ہیں. تو اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ قرآن ان کے تراجم میں موجود ہے. تو ہم نے ہورڈنگس کے ذریعے راستوں میں کس طرح سے ہورڈنگس ڈالیں. کمپنی کے اشتہار کی طرح آر یو انٹرسٹڈ ان ریڈنگ قرآن، یہ لینگویجز میں ہیں اور فون کیجیے. یہ کاسٹلی ہورڈنگس بھی ہوتے ہیں اور یہ دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ کے کلام پڑھنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. پھر یہ 10 شیلٹرز میں تو اس کے ذریعے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فون آنا شروع ہوئے. تو روزانہ 150 فونز آتے رہتے ہیں. تو ان کو پہنچانے کے لیے ہم نے 2 دائیوں کو اپوائنٹ کیا. پھر 2 کارز کے ذریعے وہ پہنچاتے ہیں. اور اکثر جو ہے
80% से जायद लोग यहाँ आकर खुद लेके जाते थे ये। और दूसरी बात, ये देने का तरीक़ा जो हमारा ये है, एक तो ये जो है इस्लाम पर बुनियादी किताब है, ये कन्नड़ तर्जुमा है, फिर इसे कुरान है, इसमें कन्नड़ में, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब है कन्नड़ में, फिर गैर मुस्लिमों के जो मुख्तलिफ शुबहात हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ये सिलसिले में उनका अजाला तो इसके पर है। अच्छा, ये प्रैक्टिकल जो है मुलाकात करके, और ये जो बुक है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जा रही है। बहुत रेकमेंड भी किया है, जो भी कुरान लेते हैं वो गैर मुस्लिम ये किताब को आप हज़ारों नहीं पर लाखों में प्रिंट कराइए और मुफ्त तकसीम कीजिए। फिर इसके साथ ये DVD है। अच्छा अच्छा। और जो कुरान सुनना चाहते हैं तर्जुमे के साथ, उसकी है पूरा तर्जुमे के साथ। हाँ, तर्जुमे इंग्लिश में तमाम ज़बानों में। तो बोला ये DVD में जो है ये हिस्ट्री ऑफ कुरान करके इस्लाम नुज़ूल कुरान पर एक फिल्म बनाई। अच्छा। और उसको किस तरह से तरतीब दी गई, कंपेल कैसा किए, और उसमें हिस्टोरियंस गैर मुस्लिम और मुस्लिम्स वर्ल्ड के बेस्ट हिस्टोरियंस उनके बयानात भी हैं। और ये बड़ी इससे फिर ये 9/11 के बाद अमेरिका में जो वहाँ के इस्लामी तंजीम और कुछ अफराद ने मिलकर एक फिल्म बनाई। वो तमाम गलत फहमियाँ जितने भी इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थे, उसके अजाले के लिए ये फिल्म बनाई। ये दूसरी किताबों से ये बहुत असरअंदाज करती है। हाँ, ये देखने के बाद मुझे उलमा इकराम बताए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप तकसीम कीजिए। और हमारा तरीक़ाकार जो है, जिसको भी दे रहे हैं हम ऐसा ही मुफ्त नहीं देते, ऐसा ही नहीं देते थे, पर उनसे उनका डाटा लेते हैं, उनका एड्रेस और क्या क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और क्या दे रहे हैं, कौन दे रहा है, सब ये पूरा इसका पूरा हमारे पास डाटा महफूज है। और कितने हमारे पास डॉक्टर्स लिए हैं, कितने इंजीनियर्स लिए हैं, कितने साइंसदान लिए हैं, पॉलिटिशियन, पुलिस पर्सनल, ये पूरा हमारे पास डाटा है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना हम ये पूरा जो है ये बॉक्स में डालकर हम तोहफतन दे दें। तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह बयान किया है, फरमाया है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं, नसीहत हासिल करें। आसान इसलिए इस तरह कर दिया है कि मामूली जहन का आदमी भी उससे फ़ायदा उठा सकता है, और बड़ा फ़लसफ़ी है, बहुत अक्ल दानिश वाला भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। दोनों की रियायत रखी है। ऐसा नहीं है कि एक की रखी हो दूसरे की न रखी हो, कि सिर्फ अहले इल्म उससे फ़ायदा उठाएं, ऐसा नहीं है। अहले इल्म भी अपने इल्मी सतह पर उससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो बेचारा जाहिल मामूली सलाहियत का है वो भी उससे फ़ायदा उठाता है। दोनों की रियायत उसमें रखी गई है। और कुरान को अल्लाह ताला ने नाज़िल इसलिए किया है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएँ। कुरान भी तो अजीब चीज़ है, तो वो आसमान को ज़मीन से मिलाती है। आसमान की चीज़ें ज़मीन में अल्लाह ताला ने भेज दिया है इंसानों के फ़ायदे के लिए। तो ये जितना ये लोगों तक पहुंच सके ये पैगाम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दो चीज़ें हैं जिसमें सब मुब्तला हैं बुरा, एक माल की मोहब्बत और दूसरे बड़ा बनने के शौक़। ये दो हैं जिसमें सारे तमद्दुन के लोगों को सबको बिल्कुल खपा दिया है। उसमें कोई किसी चीज़ से इतनी दिलचस्पी नहीं जितनी इस बात से पैसा बढ़े और हमारी इज्जत बढ़े, पैसा बढ़े इज्जत बढ़े, बस इसी में लगे हुए सब। तो ये ज़्यादा हासिल करने के शौक़ में हर चीज़ से गाफिल हो गए हैं। इंसानियत को संवारने के लिए और इंसानियत की नजात के लिए अल्लाह ताला ने यह कलाम हमको अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया कि उनकी सीरत को देख कर लोग मुतासिर होते थे और ईमान ले आते थे, और फिर अपना ऐसा कलाम अता फरमाया कि जो क़यामत तक लोगों की इस्लाह करता रहे और लोगों को नजात के रास्ते पर लाता रहे। अब आप ये खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, तो इस निस्बत को देखिए, आपकी निस्बत कुरान मजीद से जो हो गई है, ये आपके लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी सआदत की बात है। और इससे जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, उनकी इस्लाह होगी,
اس میں آپ کو بھی اجر ملے گا. پھر اس سے ہماری پوری امت کی خدمت ہے. یعنی جو تصور اس وقت خراب کر دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہوتا ہے اور قرآن مجید دہشت گردی سکھاتا ہے. مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ لے لیے ہیں انہوں نے کہ قرآن مجید ان کو دہشت گردی سکھاتا ہے. تو یہ اس ذہن کی تصحیح ہوگی اور بہت بڑی بات ہے. اور جب ذہن کی تصحیح ہو جائے گی تو یہ دشمنی جو ہے، یہ مصنوعی دشمنی جو پیدا ہو گئی ہے غیر مسلموں اور مسلمانوں میں، یہ دور ہو جائے گی. اور وہ لوگ سمجھیں گے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کو درست کرنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی کتاب انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے کہ وہ انسان کو سیدھا راستے پہ لاتی ہے. تو یہ ہم تو بہت داد دیتے ہیں اس بات کی اور بڑی زیادہ قدردانی کرتے ہیں. آپ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے سے جتنی زیادہ ہدایت پھیل سکے کہ قرآن مجید کے کو عام کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ آج یہاں سلام سینٹر آنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آنے سے پہلے ہم کو اندازہ نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے ایک چھوٹی سی لائبریری ہوگی اور وہاں مطالعے کا انتظام ہوگا اور کچھ کتابیں وہاں تقسیم ہوتی ہوں گی جن میں اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہوگا. لیکن یہاں آ کر جو ہم نے دیکھا اس کے مختلف شعبوں کو، تو ہم کو تعجب ہوا اور تازہ ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر شاید دنیا میں کہیں بھی ایسا کام نہیں ہو رہا ہوگا. یہ حقیقت میں قرآن کے ذریعے اسلام کی اشاعت کا ایک بہت اچھا انتظام ہے. اس سینٹر کے ذریعے قرآن سے واقف کرایا جاتا ہے. ابھی جو ہم نے تفصیل سنی اس سے معلوم ہوا کہ لاکھوں آدمیوں کو اس سے فائدہ ہوا. اس لحاظ سے دعوت کا، اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے اس کی کامیابی کو، تو ایک خاموش دعوت کی ایک تحریک ہے جو دل سے دل تک اس کا رابطہ ہے. اس کا ہم کو اندازہ نہیں تھا، شمالی ہند میں خاص طور سے ہم کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں بنگلور میں اتنا بڑا سینٹر ہے. ہم اپنے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی خدمت، خاموش خدمت ہے جو انجام دی جا رہی ہے. تنظیم کی شکل میں نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی سلبیت نہیں ہے. یہ صرف قرآن پہنچایا جاتا ہے اور قرآن پڑھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں. تاریخ میں جو ہم نے واقعات پڑھے ہیں اس کی مثالیں ابھی معلوم ہوئی کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. سلام سینٹر خاموش تحریک ہے جو دلوں کو متاثر کرنے والی ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور جو لوگ خاص طور سے ہمارے بھائی حامد محسن صاحب جن کا یہ سلام سینٹر ہے، غالباً یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پر رکھا ہے. نام انہوں نے جو رکھا ہے وہی ان کا پیغام بھی ہے. سلام کے معنی ہے پیس کے، تو گیا یہ ایک پیس مشن ہے، خاموش پیس مشن ہے. امید ہے کہ ایک بہت بڑے انقلاب کا یہ باعث بنے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ کامیابی ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار یہ اس سینٹر کو اپنی کتاب کی اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ بنا، اور اس سینٹر کو قوت عطا فرما اور اس کی خدمات کو قبول فرما. اے پروردگار یہ قرآن مجید کی خدمت حقیقت میں تیری رضا کے لیے ہے، اور تیری ذات کے تعارف کے لیے ہے. پروردگار اس کو قبول فرما اور اس میں زیادہ فائدہ مقدر فرما، اور جو لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے باعث اجر بنا اور ان کو مقبولیت عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.